میرے حضور کے نقش قدم جہاں ٹھہرے، میرے حضور کے نقش قدم جہاں ٹھہرے، زمانے بھر کی آیتوں کے نشان ٹھہرے، جنہیں نصیب ہوئی ان کی محفل اقدس، وہ آسماں میں ہدایت کے کہکشاں ٹھہرے، جہاں جہاں گرے عرض پاک کے موتی، وہاں وہاں بہاروں کے کارواں ٹھہرے، بات بنتی نہیں جب بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل سجا لیتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں، روٹھ جاتا ہے جو اللہ ہم گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تمام حضرات ذوق و شوق کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم و توقیر بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا بابرکت باسعادت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج اس ماہ مبارک کی 3 تاریخ ہے۔ ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے، اور اول کا مطلب پہلا، تو ربیع الاول کا اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا پہلا موسم بہار۔ اور آپ میں سے اکثر حضرات کو پتہ ہوگا کہ موسم بہار 2 زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک زمانے میں پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، اور پھر جب دوسرا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے کے اندر پھل پکنے لگتے ہیں۔ اسی مناسبت سے جو چوتھا مہینہ اسے ربیع الثانی کہا جاتا ہے، دوسرا موسم بہار۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بڑا فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آقا نامدار سرور دو عالم حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف خبریں سچ ہوں یا جھوٹ وہ پھیلتی رہتی ہیں، اور میں اور آپ بغیر تحقیق کیے وہ چیز آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ 1-2 دن پہلے مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا جس کے اندر کوئی شخص کے کہہ رہے تھے کہ جس شخص نے ربیع الاول کی مبارکباد کسی کو دی تو گویا اس پر جنت واجب ہو گئی۔
تو یہ جنت اتنی آسان ہے لینا کہ صرف جو ہے وہ ماہ مبارک کی اس مبارکباد دینے سے جنت نصیب ہوتی ہے، تو صحابہ کرام کو قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی، اور انبیاء کرام کو اتنی تکالیف برداشت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پوری کی پوری ذخیرہ احادیث چھان کے دیکھ لیں، قرآن مجید کے آیات کو دیکھ لیں، کہیں پر اللہ کے نبی نے اور اللہ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ کسی ماں کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، میری طرف وہ بات کی، میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات انسان کے پاس پہنچے، کسی ذریعے سے بھی پہنچے، تو پہلے اس کی تحقیق کرے کہ آیا کہ یہ بات قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کسی بزرگ کا قول ہے، کیا ہے، اور جب تحقیق ہو جائے تو اس کے بعد اسے فارورڈ کرے تاکہ اگلا جو ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ تو ربیع الاول کا بابرکت باسعادت مہینہ، اس مہینے کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور جب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں میں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان تمام پروگرامات کا مقصد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، اور پھر اس کو بیان کرنے کے بعد جو نبی علیہ السلام کی زندگی ہے اس زندگی کی اطاعت کرنا۔ یہ تمام کے تمام پروگرامات کا منبع، مرکز اور مقصد یہ ہوتا ہے۔ ایک ہے میلاد، جسے انگلش میں برتھ ڈے کہا جاتا ہے، کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے اس مہینے کو کہ جس کا انکار کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا، کہ نبی علیہ السلام کی میلاد نہیں ہوئی۔ ہر ایک مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، لیکن اصل جو نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، وہ سیرت جب آقا نامدار نے بیان کی تو اپنے ان کے دشمن ہو گئے، ہر ایک ان کا خلاف ہو گیا۔ جب کلمہ توحید بلند کیا تو سارے کے سارے لوگ آقا نامدار کے ساتھ اختلاف کرنے لگے، تو بات سمجھ میں آئی کہ میلاد کوئی انکار نہیں کرتا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، ہر ایک مانتا ہے، لیکن اصل جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی زندگی گزاری، نبی علیہ السلام نے زندگی کے اندر شادی کی، شادی کا کیا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام نے بطور باپ اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا، بطور خاوند اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا، بطور تاجر اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو جو نبی علیہ السلام نے نہ کیا ہو، ہر ایک چیز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ہر ایک چیز کی تعلیم دی۔ اب اصل نبی علیہ السلام کی سیرت کا جو منبع اور مرکز وہ آقا نامدار کی سیرت کو اپنانا ہے، اس لیے کہ میلاد جو ہے وہ صرف منائی جاتی ہے، لیکن سیرت جو ہوتی ہے وہ اپنائی جاتی ہے، وہ اپنائی جاتی ہے کہ مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ میں آقا نامدار کا امتی ہوں۔ جب مجھے کوئی شخص ایک دم دیکھے تو میری وضاحت، میرا کریکٹر، میرا لائف سٹائل، میرا حلیہ، میرا لباس، میری معاشرت، میری اخلاقیات، میرے معاملات، میرے عقائد، جب بھی اسے میرے اوپر نظر پڑے تو اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ یہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کوئی اور بات نہیں، بلکہ وہ یہ کہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ آقا کا امتی آ رہا ہے۔
کہ آقا کا امتی آ رہا ہے. اور میلاد کا مقصد خوشی منانا، ہر ایک خوشی مناتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے کہ ایک شخص اگر اپنے والد سے ناراض ہے تو وہ جا کر اپنے والد سے معافی مانگے، اس لیے کہ جس آقا کا میلاد وہ منا رہا ہے اس آقا نے فرمایا کہ جس شخص کا باپ اس سے راضی ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہے. اگر وہ دیکھنا چاہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی تو اس کا اپنے باپ کے ساتھ معاملہ دیکھ لے. اگر باپ کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہے تو گویا اللہ کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے ناراض ہے تو وہ جو آقا کا میلاد منانے والا آیا ہے اس پروگرام کے اندر، اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر، اس جمعے کی نشست کے اندر، تو اسی آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. کہ جو شخص ماں کو راضی کر لے گا اس کا بدلہ اسے جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا. تو جا کر اپنی ماں سے معافی مانگے. کہ ماں پوچھے گی کہاں سے آ رہا ہے تو بیٹا کہے گا کہ میں آج اس آقا کا میلاد سن کے آ رہا ہوں جس نے کہا ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. کوئی ہماری بہن، کوئی بیٹی وہ اپنے جو ہے وہ سر پر چادر اوڑھ لے، کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا ہوا، چادر کیوں اوڑھی، تو وہ فرمانے لگی کہ اس آقا کا میلاد سن کے آ رہی ہوں. اس آقا کا مہینہ آ چکا ہے کہ جس آقا نے ایک کافر کی بیٹی کے سر پر بھی اپنی کملی والی چادر رکھ دی گئی. ایک تاجر وہ جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولنے لگے اور خیانت کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے لگے. تو دوسرا پوچھتا ہے بھائی یہ کیسی تبدیلی آئی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر جو پیغمبر آیا ہے اس پیغمبر نے فرمایا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو تاجر امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے کل اس کا حشر وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا. شہداء کے ساتھ ہوگا. تو میلاد کا منانا یہ تو آغاز سفر ہے، لیکن اس کی جو منزل ہے وہ اطاعت رسول ہے، وہ اتباع رسول ہے. آج کائنات کے اندر جس شخص کو دیکھو وہ یہ دعویٰ کرے گا، وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ مشرک ہو، وہ کہے گا مجھے اللہ سے محبت ہے. وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر ایک کام بنانے والا اللہ، دعویٰ ہونا چاہیے. لیکن اس دعوے کو دلیل کے ساتھ کیسے ثابت کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر ایک عاشق ہے اور اس نے ہرن پالا، اور ہرن اس نے اس لیے پالا کہ اس کے نافے کے اندر جو ہے وہ جو خون جمع ہوگا اس سے مشک اور عنبر بنے گا، اور وہ جو مشک و عنبر ہے میں اپنے محبوب کو دوں گا، اور وہ محبوب اس سے اپنا میک اپ کرے گا اور اسے اپنے ہونٹوں پہ لگائے گا، اپنے بدن پر ملے گا. اب اس نے اس نیت سے ہرن کو پالا، لیکن جب اس نے وہ جو مشک اور عنبر اور وہ خوشبو جا کر اپنے محبوب کو دی تو محبوب نے وہ خوشبو اور وہ عنبر اٹھا کر دیوار پر پٹک دی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس محبوب کے لیے اس نے اتنی کوششیں کی، اگر اس محبوب کو اس کا گفٹ ہی پسند نہ آیا، اگر اس محبوب کو اس کا تحفہ ہی پسند نہ آیا تو اس کی ساری محنت رائگاں ہو جائے گی، ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. تو جب ہر شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے، مجھے اللہ سے لو ہے، میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ جو لوگ تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا جواب دیا اور کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرمایا جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے پیار ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ اپنی محبت کے اندر سچے ہیں یا نہیں، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، میرا محبوب جو میں نے دنیا کے اندر بھیجا، میرے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، میرے محبوب کے طریقے کو اپنا طریقہ بنا لو، میرے محبوب کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ جب تم میرے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاؤ گے، جب تم میرے نبی کے طریقے کے مطابق طریقہ اپنانا شروع ہو جاؤ گے، جب تم میرے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی شادی بیاہ، اپنی غمی خوشی منانے لگو گے، فرمایا جو شخص نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جائے گا، اس کا اجر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ واللہ غفور الرحیم، اس کی صفت ہی معاف کرنا، اس کی صفت ہی رحم کرنا ہے۔ دوسری جگہ سورہ توبہ کے اندر 24 نمبر آیت اللہ فرما رہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، میرے محبوب پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے نا، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، تمہارے لختے جگر، تمہارے دل کے ٹکڑے، تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی جنہیں تم اپنا بازو سمجھتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو تمہاری رفیقہ حیات ہے، تمہارے سکون کا ذریعہ ہیں، اور یہ رفیقہ حیات جسے تم ہر راز بتا دیتے ہو، فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم دنیا میں رہ کر کماتے ہو، کبھی یورپ چلے جاتے ہو ڈالروں کی خاطر، کبھی سعودیہ چلے جاتے ہو درہموں کی خاطر، کبھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہو پیسہ کمانے کے لیے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم دنیا کے اندر جمع کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت کہ جس کے ختم ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے کہ میری معیشت کہیں تباہ نہ ہو جائے، میرا کاروبار کہیں خراب نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں جو تم پوری زندگی محنت کر کے کما کر اپنے گھر بناتے ہو، فرمایا یہ 8 چیزیں، ان کان آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم جمع کرتے ہو، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت کے جس کے ختم ہونے کا تمہیں خوف ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تم بناتے ہو، فرمایا یہ 8 چیزیں جو دنیا کے اندر میں نے تمہیں دی ہیں، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اپنی اولاد مجھ سے زیادہ محبوب ہے، اگر تجھے اپنا مال مجھ سے زیادہ محبوب ہے، اگر تجھے اپنا خاندان مجھ سے زیادہ محبوب ہے، اگر تجھے اپنا مال، تجھے اپنا کاروبار، تجھے اپنی تجارت، تجھے اپنی بیوی مجھ سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا فتربصوا، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اس لیے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا،
اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ گناہ گاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو پھر وہ اپنے دعوے کے اندر کتنا سچا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ کسی شاعر نے کہا لو کان حبک صادقا، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کرتا، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو محبت کرنے والا محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ اولاد اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے تو آپ اولاد کو قربان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے رشتے پر، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر ہمارا سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہمارا نبی کے ساتھ ہے، اپنے پیارے نبی کے ساتھ ہے۔ دکاندار پیسوں کے گننے میں مصروف ہے، گاہکوں کی رش لگی ہوئی ہے، اور مؤذن اذان کہتا ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، تو چھوڑ دو وہ کاروبار، چھوڑ دو وہ معاملات، اس لیے کہ اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں جس سے اللہ کے دین سے دوری ہوتی ہو، جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، اس مال کا اور اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کا سارا مال لے کر جا رہے ہیں، سارا کا سارا مال، تو باپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، سب کچھ لے کر جا رہے ہو؟ تو صدیق اکبر نے، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا مال جمع کرنے کے لیے، تو صدیق اکبر ایک دم باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں کاٹ دیتا، اس لیے کہ اپنی ذات کی بات ہوتی تو میں چھوڑ دیتا، لیکن بات کملی والے آقا کی تھی، محمد رسول اللہ کی تھی، اس لیے مجھے جو ہے وہ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رشتہ عزیز نہیں ہے، آقا علیہ السلام سے زیادہ محبت مجھے کسی سے نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی، اور امام بخاری کہنے لگے کہ اگر میرے پاس وہ موطا کی حدیث کی کتاب نہ ہوتی تو میرے لیے بخاری لکھنا مشکل ہو جاتا۔ اتنے بڑے امام درس دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، رنگ تبدیل ہو رہا ہے، شاگرد پریشان ہو گئے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ جب حدیث کا درس ختم ہوا تو شاگردوں نے دیکھا کہ امام مالک کی پشت پر بچھو نے 13 مرتبہ کاٹا ہے، 13 مرتبہ کاٹا، لیکن حدیث کا سبق بند نہیں کیا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو امام مالک کہنے لگے کہ میں کیسے بتاتا، میں اس آقا کی حدیث پڑھ رہا تھا، اگر میں حدیث کو درمیان میں چھوڑ دیتا تو یہ آقا کی بے ادبی ہو جاتی، آقا کی حدیث کی بے ادبی ہو جاتی۔ اس لیے جن ہستیوں کے پاس آقا کی حدیث کی اتنی قدر ہے تو سوچے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی کی ذات کی کتنی قدر ہوگی، اللہ کے نبی کی بات کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا، تو پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم تمہارے پاس آ جائے۔ تو یہ جو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی غمی خوشی، اپنی ہر چیز کا جائزہ لیں کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، آقا نے اس سے منع تو نہیں کیا، اگر تو منع کیا ہے تو اس کام کو چھوڑ دے، اور اگر اس کے کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، سب کچھ قربان کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں مجھے تمہاری دنیا کی بڑی پسند ہے، اور ان پسندیدہ چیزوں میں فرمایا کہ ایک نماز ہے، وہ مجھے بڑی محبوب ہے، بڑی محبوب ہے۔
اور جس شخص نے نماز کا اہتمام کیا تو گویا اس نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا. جس نے نماز کا اہتمام کیا گویا اس نے میرے دل کو خوشی عطا کی ہے. یہ جو برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے اندر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو اسے کوئی گفٹ لے کر دیتے ہیں، اسے کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں. لیکن ہم آقا کے میلاد میں آئے ہیں اور آقا کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہم آقا کو کیا گفٹ دے سکتے ہیں؟ ہمارے تو ہم تو جو ہے وہ دور دور تک آقا کے ساتھ ہم جو ہے وہ اتنا ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نماز پڑھ کر آقا کو خوش ضرور کر سکتے ہیں. آقا کو خوش ضرور کر سکتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. فرمایا کہ ٹخنوں کا جو حصہ اوپر والے لباس سے چھپایا جائے گا، چاہے وہ شلوار کے ساتھ ہو، وہ پینٹ کے ساتھ ہو، وہ جو ہے وہ ٹراؤزر کے ساتھ ہو. فرمایا کہ جس شخص نے اپنی شلوار یا اپنے تہبند کے ساتھ اپنے ٹخنوں کو چھپایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا وہ ٹخنا کل قیامت والے دن جہنم میں جلایا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا ٹخنا جہنم میں ہے، لازمی بات ہے وہ بھی جہنم میں ہوگا. اب آج ہم دیکھ لیں کہ ہم اس حدیث کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں، لیکن آج جب وہ چونکہ ہر معاملے میں گنگا ہمارے الٹی بہتی ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ مردوں کے جو ٹخنے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ پاؤں تک پہنچ چکے ہیں، پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ چکے ہیں، اور جو عورتوں کے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ شلواریں جو ہے وہ گھٹنوں تک آ چکی ہیں، گھٹنوں تک معاملہ برعکس ہو چکا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس شخص کا تہبند کرتا اس کی وجہ سے اس نے اپنا ٹخنا چھپایا، کل قیامت والے دن وہ جہنم میں جلایا جائے گا. اس لیے ہر ایک اپنا جائزہ لے. نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، سب سے پہلے تو ہم اس زندگی کا مطالعہ